رضیت باللہ ربا ورضیت بالاسلام دینا ورضیت وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ اسلامیان پاکستان، ناظرین و سامعین، آج جس طرح کا ہمارا وقت گزر رہا ہے اور اسلام سے جس قدر ہماری دوری ہے اور اسلام سے جس قدر ہماری سستی اور غفلت کا جو مظاہرہ ہماری طرف سے کیا جا رہا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں اس بات کی خبر ہی نہ ہو کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور قبر کے اندر بھی جانا ہے، اور پھر برزخ کی زندگی کو گزارنے کے بعد ہم نے قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اور جو وقت ہم نے دنیا میں گزارا اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ قیامت جو ہے، اگر اس کا خیال پختہ طور پہ اپنے ذہن میں جما لیا جائے اور قیامت کو اگر ہر لمحہ پیش نظر رکھا جائے تو یقیناً انسان جو ہے اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوگا اور وہ کوشش کرے گا کہ اس کے شب و روز اسلام کے مطابق گزرے۔ سوال یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اتا امر اللہ، کہ اللہ کا امر، اللہ کا حکم قریب آ گیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کتاب الرقاق میں آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے 2 انگلیوں کا اشارہ جو ہے وہ کیا اور اپنی دونوں انگلیوں کو دراز یعنی کہ لمبا کر دیا۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے صرف مجھے اتنی ہی سبقت حاصل ہے کہ جتنی کہ درمیانی انگلی کو شہادت والی انگلی پر سبقت جو ہے وہ حاصل ہے، یعنی کہ بالکل اتنی سی جو ہے آقا کریم علیہ السلام نے سبقت کا ذکر کیا۔ اور ہمارے خیالات کو اور زندگی گزارنے کے اگر طریقوں کو اور ہمارے شب و روز کو اگر دیکھا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قیامت جو ہے وہ قائم ہونی ہی نہ ہو اور ہمیں کسی سوال و جواب کا کوئی سامنا ہی نہ کرنا ہو۔ یعنی کہ آئے دن ہم اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمارے نوجوان اور ہماری گھریلو زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس قدر گناہوں کی دلدل میں ہمارے بہن بھائی اور ہمارے والدین، عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار جن کے ساتھ ہماری تعلق داریاں ہیں اور روز کا ہمارا واسطہ پڑتا ہے، کہ کوئی زنا میں مصروف ہے اور کوئی شراب نوشی میں، کوئی جوا میں، اور کوئی جو ہے وہ سود خوری میں، اور کوئی بے نمازی ہے، اور کوئی جو ہے وہ کسی گناہ کے اندر اور کوئی کسی گناہ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ ہمارے لیے انتہائی زیادہ گھاٹے کا سودا ثابت ہوگا۔ تو لہٰذا ان ساری خرافات سے اور گناہوں کی دلدل سے جان چھڑانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام کو سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ گلے لگایا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اسلام کی طرف ہمارا دل کیسے مائل ہوگا کہ جب ہم قیامت کے بھیانک منظر کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اسلام کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔